بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا۔ کیا سانپ اور مور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکل جانے کا ذریعہ بنے تھے؟ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ قول صحیح ہے یا صحیح نہیں، اور صحیح قول کیا ہے۔ بعض غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سب پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لی جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤ، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنی منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکلنے لگے، تب ہی اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ یہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتیں بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائے تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا کھانا اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی، اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چاک لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لی۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کی منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ مگر یہ واقعہ جو بیان ہوا یہ تحقیقی قول نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث سے صحیح ثابت ہے، یہ قول ضعیف اور کمزور ترین ہے۔ علم حدیث میں ضعیف قول یا حدیث سے مراد وہ قول یا حدیث ہے جس کے راویوں میں کوئی ایک یا زیادہ اشخاص نیک اخلاق کے مالک نہ ہو یا ان کا محافظہ کمزور ہو، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس اناج کا ذکر آیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کرنے کا حکم کیا تھا کہ وہ اناج گندم تھا یا پھر کوئی اور اناج۔ اس واقعہ کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ اس کا داخلہ فرشتوں کے ساتھ بطور اعزاز آئندہ نہیں ہوگا، البتہ جنت میں آدم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے جنت میں آنے سے نہیں روکا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ کر یا پھر کسی جانور کی شکل میں جنت میں داخل ہو گیا تھا، اور یہ قول کمزور اور ضعیف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کسی جانور کی شکل میں جنت میں داخل ہو گیا تھا، یہ قول بھی ضعیف اور کمزور ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر نہیں تھا بلکہ جنت کے باہر کھڑا رہا، اس نے باہر سے ہی وسوسہ ڈال دیا، کیونکہ وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس واقعے کا صحیح موضوع۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح دلچسپ واقعات کے بارے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔